سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله سلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. قابل احترام بھائیو دوستو عزیزو، عام طور پر لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے حالات. اب تمہاری زبان اور ہے سچویشن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، وہ تو تم جانو. ہم نے تو یہی سنا ہے حالات حالات حالات، شخصی حالات، فیملی کے، بزنس کے، جاب کے، مختلف قسم کے حالات. پہلی بات یہ ہے حالات آتے کہاں سے؟ اچھا خاصا تندرست آدمی تھا، بیمار ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ بہت بیمار تھا، ماشاءاللہ ایسا بھلا چنگا ہو گیا، تندرست ہو گیا. کیسے ہوا؟ رات تھی دن ہو گئی، دن تھا رات ہو گئی. اچھے خاصے بزنس چل رہے تھے، کاروبار چل رہے تھے، ایک دم سے مارکیٹ ڈاؤن ہو گیا. کہ پہلی بات یہ یقین کرنی ہے کہ کسی پر کسی طرح کا کوئی حال، کسی پر کسی طرح کا کوئی حال کسی کے لانے سے آتا ہے نہ کسی کے لے جانے سے جاتا ہے. رزق کے جتنے ہیں وہ سب تو مخلوق ہیں. اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے علاوہ جو کچھ ہے، وہ شکل آسمان کی ہو یا زمین کی، پہاڑ ہو سمندر ہو، پہاڑوں جیسے آدمی ہوں، جیسے قوم عاد تھی 60 ہاتھ لامع قد. یہاں کتنے بیٹھتے کیا ہوتے تو کتنے بیٹھتے؟ یہ 5 ساڑھے 5 فٹ کے جب بیٹھے. اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے سب مخلوق. اور مخلوق جس طرح پہلے دن عدم سے وجود میں پابند ہے، محتاج ہے، وجود میں آنے کے بعد اپنے اندر کی تاثیر کے ظاہر کرنے میں نفع کی یا نقصان کی، اس میں بھی وہ اسی طرح پابند ہے. کہ اس کو عدم سے وجود کس نے دیا؟ خود انسان کے بارے میں قرآن نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان. کہ آدمی تو کوئی قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، کہیں اس کا وجود نہیں تھا، ہم نے اس کو عدم سے وجود دیا.
آسمان کو بھی، زمین کو بھی، فرشتوں کو بھی، جتنا اللہ کے علاوہ ہے سب کو وجود دینے والے ایک اکیلی ذات اللہ کی. اور وہ اللہ کیسے؟ قل هو اللہ احد. اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کہلوایا. آپ کہیے پیارے نبی، آپ کہیے اللہ ایک ہے، اکیلا ہے. اور وہ ایک بھی اکیلا بھی کیسا؟ بے نیاز، ہر ایک اس کا محتاج، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. قادر الحاجات، مالک الملک، قادر مطلق، یفعل ما یرید، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس طرح چاہے. آپ کی زبان کہلوایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایسے ہی آپ کی پیغمبری اور آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، اس کا اعلان بھی آپ ہی کی زبان سے کروایا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرما دیجئے، لوگوں تم سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے. اب وہ مغرب میں ہوں، مشرق میں ہوں، شمال میں ہوں، جنوب میں ہوں، مرد ہو، عورتیں ہوں، کالے ہوں، گورے ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، جو جہاں. کہ سب کے لیے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے. حالات کسی کے لانے سے کسی پر آتے ہیں، نہ لے جانے سے نہیں. ان سب کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے. اس کے چاہے بغیر تو درخت کا پتا بھی نہیں ہل سکتا. مشرکین مکہ نے کہا تھا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اچھا یہ بتا دیجیے اصحاب کہف کون تھے؟ اگر وہ بتا دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے. آپ نے فرمایا کل کو بتاؤں گا. 15 دن تک جبریل نہیں آئے، روک دیا. اب پھر آئے تو ارے جبریل تم آتے نہیں. وما نتنزل الا بامر ربک. ہمارا آنا، ہمارا رکنا، ہمارا صرف اور صرف آپ کے رب کے حکم کے تابع. ساتھ کے ساتھ یہ پیغام لایا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا نا کل بتاؤں گا، آئندہ نہ کہیے گا. ولا تقولن لشيء انی فاعل ذلك غدا. کبھی نہ کہیے گا کہ کل کو میں یوں کروں گا. الا یشاء اللہ، اللہ چاہے گا تو کروں گا. اللہ چاہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ قادر مطلق، وہ کیا چاہتا ہے آپ سے، وہ کس وقت بندے سے کیا چاہتا ہے. جیسے بندے کی مختلف اوقات کی چاہتیں الگ ہوتی ہے. سردی ہو تو اس کی چاہت ہے کہ کپڑا اوڑھ لیں، گرمی ہوتی ہے تو چاہت ہوتی ہے کہ پنکھا ہو، ہوا ہو، اے سی ہو. بھوک لگ رہی ہو تو اس کی چاہت ہے کہ کھانا مل جائے. کہ جس طرح بندے کی مختلف اوقات میں مختلف چاہتیں ہوتی ہیں.
ان تمہاری مختلف چاہتوں کے موقع پر اس کی چاہت کیا ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ تم بیمار ہو تو کیا چاہتے ہو؟ تندرست ہو جاؤ، تندرست ہو تو اور تندرستی، 10 ہے تو 20، 20 ہے تو 40، کہ جو بندے کی چاہت، کہ ایک طرف بندوں کی چاہت ہے، ایک طرف خالق و مالک کی چاہت، حالات مختلف لیکن حکم سب کے لیے ایک۔ اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا، ہم کو پہچانو ہم کون ہیں۔ جیسے لوگ بعض دفعے بالکل سادے لباس میں ہوتے ہیں، پھر وہ پیچھے سے نکال کے دکھاتے ہیں، اچھا ہمارے یہاں تو یہ بہت ہوتا ہے نا، آئی ایم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، آسمان کو ہم نے بنایا، زمین کا فرش ہم نے بچھایا، ہر چیز کا جوڑا ہم نے بنایا۔ ومن كل شيء خلقنا زوجين، سردی گرمی کا جوڑا ہم نے بنایا، زمین آسمان کا جوڑا ہم نے بنایا، چھوٹے بڑے کا جوڑا ہم نے بنایا، عزت ذلت کا جوڑا ہم نے بنایا، مشرق مغرب کا جوڑا ہم نے بنایا، چاند و سورج کا جوڑا ہم نے بنایا، سردی گرمی کا جوڑا ہم نے بنایا، ہم کو پہچانا۔ اسی لیے اب یہاں سردی ہے، دنیا کے بہت سے علاقوں میں گرمی ہوگی، کہیں بارشیں ہیں، کہیں ہوائیں ہیں۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے، ایک آدمی کا گھر کا چولہا نہیں جل رہا ہے، کیونکہ حالات تو سب کے الگ الگ۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لیکن حکم سب کے لیے ایک۔ مالداروں، غریبوں، یورپ والوں، امریکہ والوں، مشرق و مغرب و شمال و جنوب والوں، تاجروں، کاشتکاروں، جوانوں، بوڑھوں، بیماروں، تندرستوں، حالات سب کے الگ الگ ہیں، حکم سب کے لیے ایک ہے۔ دوڑ لگاؤ، بھاگو اللہ کی طرف۔ اللہ کہیں جیسا ہے، کیا مطلب ہے اللہ کی طرف بھاگو؟ اللہ جزائے خیر دے، علماء کرام ہندی کی چندی کر دیے، بال کی کھال اور کھال کی بھی کھال نکال دی ہے، کتابیں پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، ایک حدیث کے کتنے اقوال، ایک آیت کے لیے کتنی تفسیر ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، فَفِرُّوا إِلَى أَوَامِرِ اللَّهِ، یہ مفسرین ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر جلالین میں، لوگوں تم ہو تو مختلف حالات میں، بھاگو اللہ کی طرف، کہ بھاگو اللہ کے حکموں کی طرف۔ اسی لیے اب یہ مجمع ہے، اس میں کوئی جاب بھی کرنے والے ہوں گے، نوکری کرنے والے ہوں گے، کسی کا اپنا کارخانہ ہوگا، کسی کا اپنا بزنس ہوگا، کوئی درزی ہوگا، کوئی ڈاکٹر ہوگا، ہر ایک الگ الگ، ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم ہے، او ڈاکٹروں، او وکیلوں، او تاجروں، او جوانوں، جو جہاں ہے
اللہ کی طرف کہ اللہ کے حکموں کی طرف، اسی لیے سب کو حکم الگ الگ دیے۔ تاجر کے لیے شریعت اور ہے، اس کے لیے کیا حلال کیا حرام، کس طرح بیچنا کس طرح خریدنا ہے۔ کاشتکار کے لیے کون سا بیج ڈالنا کون سا نہیں ڈالنا، ہر چیز۔ شادی ہے، دولہے کے لیے احکامات کیا ہیں، دلہن کے لیے حکم کیا ہیں۔ سب کے لیے بھاگو اللہ کی طرف، اس لیے کہ ہر ایک اپنا دین سیکھے۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری یہ ساری چلت پھرت تبلیغ و دعوت کے نام پر جو ہے، بھائی اپنی مسجد میں تعلیم، ہفتے کی گشتیں، مہینے کے 3 دن، سال کا چلہ، اللہ کے راستے میں دور و قریب۔ فرماتے تھے کہ سب سے مقصد امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اور اس لیے کہ صاف بات ہے، انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی کوئی چیز، انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو صرف انسان کی دینی زندگی ہے۔ کپڑے نہ لتے نہ مکان۔ ایک مرتبہ ہم وہاں تھے امریکہ میں، مسجد میں سے ایک ساتھی آیا، وہ ٹیکسی میں لیموزین چلاتا تھا، تمہارے یہاں بھی ہوگی لیموزین، ٹیکسی میں چلاتا تھا۔ مجھے کہا ماشاء میرا جی چاہتا ہے آپ میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں کہ ہم تو وہاں بیل گاڑی میں سے بیٹھتے ہوئے آئے اور بہت وہاں سے نکلے تو پھر پیلے اور کالے رنگ کی ٹیکسی دیکھی ہے، اس سے آگے تھوڑی سی ایمبیسیڈر اور میرا جی چاہ، میں کہا اچھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ادخال السرور علی المؤمن صدقہ، اور کما قال رسول، اپنے کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا شریعت کی حد میں رہتے ہوئے نہیں، یہ نہیں کہ ننگا ناچنے کو کہے کہ میرا دوست ہے یار، ہے اس کا جی خوش ہو جائے گا کہ آج تک کپڑے نہیں پہننے۔ وہاں ہم تھے، وہاں برازیل میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں 5 دن ہوتے ہیں سال میں، مرد نہ عورت کوئی کپڑا ہی نہیں پہنے، یہ ان کے وہاں کا ایک تہوار ہے، تو وہ دوست کا دل بھی خوش کیا جائے گا۔ ایمان والے کے دل کا خوش کرنا، اب جیسے تم مجھے خوش کرنا چاہو اور سارے 4 مہینے میں چل جاؤ تو کتنا خوش ہوگا، گھبرانا مت۔ تم کو مول صاحب ابھی تو بات بھی نہیں شروع ہوئی نا، تم نے تو پہلے ہی ہے، یہ تو ہونا ہے۔ اس لیے کہتے ہر ایک کی خوشی الگ الگ ہے، کوئی کھا کے خوش ہوتا ہے، کوئی کھلا کے خوش ہوتا ہے، کوئی پی کے خوش ہوتا ہے، کوئی پلا کے خوش ہوتا ہے، کوئی لے کے خوش ہوتا ہے، کوئی دے کے خوش ہوتا ہے، ہر ایک کی خوشی کا سامان۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے مومن بھائی کو خوش کرنا صدقہ۔ تو ہم نے کہا اچھا بھائی تیرا جی خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ اچھا ہو، نماز کا پابند، وقت لگانا، سالانہ وغیرہ۔ تو ہم بیٹھ گئے اس کی گاڑی میں، گاڑی چلی تو لوگوں کو اوورٹیک کی تو بہت عادت ہے، اوورٹیک اور کیا ایک تو ہوتی ہے ڈیوٹی اور ایک ڈبل ڈیوٹی، کیا کہتے ہیں، صبح کو بھی کماؤں گا شام کو بھی کماؤں گا، کیا کہتے ہیں اس کو، اوور ٹائم۔ یہاں تو 2 چیزیں ہیں،
کیا اوورٹیک اوور ٹائم، اپنی گاڑی آگے نکل جائے. ایک گاڑی آگے نکلی اور وہ بھی لیموزین تھی. اللہ کی شان، اس میں وہ میڈم چلا رہی تھی اور برابر کی جو کرسی تھی اس پر کتا بیٹھا تھا، اس کا ہماری نظر پڑ گئی. تو میں نے اس سے کہا میں کہ یہ گاڑی کی مجھے بھی اپنے جیسی ہے. میں نے کہا اپنے جیسی تو ہے، وہ اندر کون سے منسٹر بیٹھے کیا ہے؟ نہیں وہ اس کا اپنا کتا ہے. تو میں نے کہا کہ دونوں بیٹھتے ہیں، آدمی بھی اور کتا بھی لیموزین میں. پتہ چل گیا کہ بنگلوں میں مچھر نہیں ہوتے. بولا بہت بڑے شیخ صاحب بھی رہتے ہیں، ان سے بات کرنی ہو تو اپائنٹمنٹ لو، ٹائم لو، گھنٹی بجاؤ. اس وقت آرام فرما رہے، وہاں سے دروازہ کھولا تو مچھر نکلے. آپ کہاں ہیں؟ جی ہم بھی یہیں رہتے ہیں. اسی لیے اس سے آدمی کی زندگی بنتی ہے، اس کے بغیر بگڑتی ہے. بنتی اس کی ہے جس کی اللہ بناتے ہیں، بگڑتی اجڑتی اس کی ہے جس کی اللہ اجاڑتے ہیں. اب اللہ کس کی بناتے ہیں، اب کس کی اجاڑتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. جتنا بگاڑ، جتنا فساد عقیدے میں، عادتوں اخلاق میں، عبادات میں، رہن سہن میں، کھانے کمانے میں، صورت شکل میں، بھائی بہنوں میں، میاں بیوی میں، گھریلو اور سماج سوسائٹی میں، جتنا بگاڑ، اس کی اصل بنیاد آدمی کا بچہ. ما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے اثرات ہیں کہ سارا نتیجہ ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں کہاں سے؟ آپ محنت کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، برف خود اپنے ہاتھ سے ہٹاتے ہیں جب جنوری میں پڑتی ہے، گاڑی ڈھک جاتی ہے، ہوتا نہیں یہاں. اور وہ کوٹ پہنتے ہیں کہ اس کے اوپر برف بھی اثر نہ کرے. محنت کرتے ہیں تو پیسے کہ جس طرح محنت کہ ایسے ہی جو کچھ بنا یا بگاڑ ہے وہ سب انسانوں کے عملوں کا نتیجہ. اور یہ بتلا دیا کہ سارا بگاڑ ہے تو تمہارے گناہوں کی سزا میں. یہ کیوں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. مزہ چکھانے کے لیے ہم صرف مزہ چکھاتے ہیں تاکہ توبہ کریں، رجوع کریں. جیسے یہاں ہوتے ہیں تمہارے یہاں شاور میں ٹھنڈے پانی کا بھی اور گرم پانی کا بھی، ادھر کرو تو ٹھنڈا، ادھر کرو تو گرم. اب ہمارے جیسا کوئی اناڑی آدمی آیا، ہم تو جانتے نہیں، تو مجھے تو نل کھولنا ہو وہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. گرمی لگ رہی ہے، پسینے آ رہے ہیں، بھائی ذرا سا شاور لے لیں. اب شاور لینے گئے ٹھنڈے پانی سے، معلوم تھا نہیں وہ گرم کا کھولا. تو میزبان تو سمجھ رہے ہیں کہ مہمان جو ہے غسل کر رہے ہیں، ذرا فریش ہو جائے اس کے بعد، اور وہ اندر اچھل رہے مر گیا. کیسے مر گیا؟ کہیں کو مر گیا؟ معلوم ہوا کہ غلطی سے گرم پانی کا نل کھول دیا ہے. یہ جینا ہے نا، اب جینا ہے، مرو گے نہیں کہ پہلے وہ گرم پانی کا نل بند کر دو، پہلے وہ بند کرو. تمہارے صبح سے شام تک کے جو بول ہے نا
اللہ کے غیر سے ہونے کو بول رہے ہو، یہ گرم پانی کے ہے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ تمہاری نظریں دولتوں کو دیکھ رہی ہے، کیسے کہ ہو، ارے میاں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پانی میں راستے بنا لیں گے، ہوا میں اڑ کے دکھا دیں گے۔ اللہ کچھ ہی کرے گا، بڈھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ الآن کما کان، اللہ اپنی ذات و صفات میں آج بھی اسی قدرت کے ساتھ، یہ جتنے کہ پہلے وہ گرم پانی کا نل بند کرو، اپنے بول بدلو۔ کسی نے کیا، کوئی کچھ کر رہا ہے، نہ کوئی کچھ کر سکے گا۔ جو کیا اللہ نے، جو ہو رہا اس کے کرنے سے، اور جو ہوگا اسی کے کرنے سے۔ قل اللہم مالک الملک، اس لیے آیتیں کیسے وقت میں نازل ہوئی تھی، حالات کیسے تھے، سخت سردی، کڑاکے کی سردی تشکیل ہو رہی ہے، خندق کھودنی ہے، اور وہ بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے طے ہوا۔ اسی لیے کہتے ہیں کبھی کسی کو حقیر مت سمجھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اس کام میں مردم شناسی اور موقع شناسی، کون آدمی ہے اس کو سمجھو، اس کی صلاحیت، اس کی استعداد۔ موقع کیا ہے؟ یہ موقع اس چیز کا ہے کہ نہیں کہ آدمیوں کو سمجھنا اور موقع محل کو دیکھنا، یہ بنیادی اصول ہے۔ اس لیے کہا کہ سب کو ایک لاٹھی نہیں ہانکا جائے گا۔ اور یہ سمجھ میں آتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، ایمان والے کی فراست سے ڈرتے رہو، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے۔ جیسے یہ جو بھیڑ بکریاں وغیرہ 500 بکرے ہیں، 500 بھیڑ ہے، کوئی آتا ہے اور کہتا چودھری صاحب ایک 10 کلو کا بکرا چاہیے، تو کہتا تشریف رکھو، چائے پیو۔ اپنے نوکر سے کہتا بولا، اس نے ادھر ہاتھ مار، میری انگلی دیکھ جو میں دکھاتا، اسے لاؤ۔ منگواتا ہے، کٹواتا ہے، تلواتا ہے، کتنا ہوتا ہے 10 کلو۔ تو اس کو علم غیب ہے، اس کو علم غیب ہے۔ 500 بکروں میں سے ایک بکرا 10 کلو کا منگوا کے کٹوایا، اور یہ تمہارا ایئرپورٹ چاروں طرف سے فلائٹ ہے، اب کیسے کیسے لگے، اب کیسا کیسا سامان، ایک کھڑا ہو کے میرے پاس کچھ نہیں، میں کب کہتا ہوں تیرے پاس کچھ ہے، یہاں رکھ دے، مشین طرف آتا ہے نا، کھولا تو اس کے علم غیب ہے، اس افسر کے علم غیب ہے کہ نہیں۔ 21 مہینے سے دنیا میں طوفان بھی آئے، دنیا میں زلزلے بھی آئے، کتنے مرے، کتنے پیدا ہوئے، کتنوں کی شادیاں، کہاں کیا کیا ہوا، اس کی تو اپنی ایک ہی محنت تھی، فیس ریڈنگ، کیا فیس ریڈنگ، چہرہ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے۔ جیسے وہ بکرے والا، کہیں بارش ہو نہ ہو، کوئی مرے، کسی کی دلہن جا رہی، کسی کے گھر دلہن آ رہی، جو چاہے ہوتا رہے، سڑک پر چلنے والا بکرا چربی کتنی ہے، گوشت کتنا ہے، بس۔ ارے بولو نا یار، نہیں، سب سے یکسو ہو کر
ارے وہ آسمان رہے اپنی جگہ، میری بالا سے بکرے میں گوشت کتنا ہے، یوں ہر طرح کی بتا دے. جب ساری مخلوقات سے یکسو ہو کر ایک اللہ کی ذات پر نظر جمتی ہے تو خدا انعام میں فراست دیتے ہیں. اب یہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے. دیکھیں تمہارا ڈاکٹر ماشاءاللہ بلوری کانچ کا گلاس بیلجیم کا صاف ستھرا پانی اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے عمر صاحب کیا یہ پانی مت پیو. کیوں؟ اس میں جراثیم ہے. اتنا صاف گلاس ہے، ایسا صاف پانی ہے، مول صاحب مان جاؤ. ارے بھائی صاف ہے، دیکھتے نہیں ہو، مکان بھی ہے، 2 گاڑیاں بھی ہے، بہو بھی گاڑی لے کے جاتی ہے، بیٹا بھی گاڑی لے کے آتا ہے. ایوری تھنگ از اوکے. کیا ایوری تھنگ از اوکے؟ بھائی گلاس بھی صاف ہے، پانی بھی ہے. مولوی صاحب نے نہیں مانا، نہیں مولوی صاحب لیب میں لے گئے اور وہ شیشہ ہوتا ہے چھوٹے کو بڑا دکھانے والا، وہ رکھ دیا گلاس پر. مولوی صاحب دیکھو کتنا پیا صبح سے اب تک، 2-1 لیٹر تو پیا ہوگا کہ اتنے جراثیم اندر گئے ہیں. پھر تم کہو کہ مجھے ڈائریا ہو گیا، مجھے لوز موشن ہو گیا، مجھے نہیں ہوتا. یہ پانی پیو گے تو لوز موشن ہی ہوگا. جب جھوٹ بولو گے تو اللہ کی لعنت آئے گی، سود لو گے تو اللہ سے لڑائی کے لیے آستینیں چڑھے گی. تو قرآن نے کہا ہے یہ پانی پیو گے جس میں یہ جراثیم ہیں تو ڈائریا بھی ہوگا، لوز موشن بھی ہوں گے، کپڑے بھی خراب ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. یہ بال مطلب جب بہت زیادہ ہوتا تو آدمی تو سو رہا ہے اور اٹھا تو سارا بستر پتہ بھی نہیں چلتا کہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے. اس لائن کا اسپیشلسٹ ہے، اسے نظر آتا ہے یہ پانی پینے کا ہے نہیں پینے کا. ایسے بندوں کو بندیوں کو نظر نہیں آتا کیا بولنا، کیا نہ دیکھنا، کیا کرنا. وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی مخلوق پر ترس کھا کر بہت بڑا احسان کیا ہے، جس کو قرآن نے کہا لقد من اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ایمان والوں پر اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ وہ اسلام کے ماہر ہیں، وہ بتائیں گے. اس لیے کہ ان کو شب معراج میں سب بتایا گیا ہے، نیچے سے اوپر کیا جاتا ہے، اوپر سے نیچے کیا آتا ہے، جہنم بھی دکھائی، جنت بھی دکھائی. سود کے راستے سے کھانے والے، بدکاری کرنے والے، مرد عورتیں پرایوں کے یہاں راتیں گزارنے والے، سب بتایا جیسے حدیث پاک میں ہے. اور معراج کے پورے واقعے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور جبریل صاحب نے ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے اور ایک طرف بہت بڑا لگن کہتے ہیں اردو میں، وہ کڑھائی کہتے ہیں نا، اپنے کڑھائی، ایک کڑھائی میں گوشت ہے، دوسرے میں بھی گوشت ہے، ایک میں بہت خوشبودار لذیذ خوشبوئی سے منہ میں پانی آ جائے، دوسری طرف ہے گوشت سڑا ہوا
کیڑے چل رہے ہیں، بدبو آدمی گزرنا مشکل ناک بند کر دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ اس اچھے کو چھوڑ کر اس سڑے گوشت کی کڑھائی پر اونجے منہ گر رہے ہیں. جبریل یہ کیا منظر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی امت کے لوگ ہیں، تو یہ کیا ہے، اس کو کیوں چھوڑ رہے اس کو؟ جی کمائی سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے، انسان ہے، بشر ہے، اسی نے ضرورتیں رکھی ہے. بھوک بھی وہی لگاتا ہے، اب بھوک دور ہو جائے اس کے لیے سامان، اس کے لیے کھانا بھی وہی پیدا کرتا ہے. اور بھوک میں کھانا کھاؤ اس کا حکم بھی وہی دیتا ہے. تو کھانے کو، پینے کو، کمانے کو، شادی کو اس کو منع نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس حلال کی کمائی کو، شریعت سنت کی پابندی والی کمائی کو، کہ تجارت بھی ہو، کمائی بھی ہو، اب قیامت میں نبی کے سائے میں کھڑے بھی ہوں. التاجر الصدوق الامین مع النبیین، سچے امانت دار کمائی کرنے والے نبیوں کے ساتھ. انہوں نے وہ راستہ چھوڑا اور اپنی منمانیوں پر آئے. اس کے نتیجے میں یہ نتیجہ ہے، حلال کی چھوڑ کر حرام کی جو کھائی تھی، تو اب اچھے کو چھوڑ کر برے پر گر رہے ہیں. یہ بتایا اب کمائی کی لائن کی شریعت کو اور حکموں کو توڑ کر حرام کے لائن سے ہائی پیٹ، جیسے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر سے لے کے مغرب تک بیان کیا. فجر سے مغرب، زمین کب بنی، آسمان کب بنا، سورج کب بنا، دنیا میں سب سے پہلی قوم کون سی آئی، اس نبی کے لیے، اس قوم کے لیے کون سے نبی آئے، اس قوم نے نبی کا ساتھ دیا تو اللہ کا کیا معاملہ ہوا، انہی میں سے جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخیاں کی، نبی کو ستایا، ان کے ساتھ اللہ کی، وہ سارا بیان کر کے اخیر میں قرب قیامت کہ قیامت کے قریب کیسے کیسے فتنے ہوں گے. مسجدوں میں فتنے الگ، مدرسوں میں الگ، جوانوں کے الگ، دوشیزائیں اور کماری لڑکیاں ان کے فتنے الگ، مالداروں کے دولتوں کے فتنے الگ، عہدیداروں کے فتنے الگ، فقیروں اور بالکل مفلس و فلاس ان کے فتنے الگ. فتنے اس لیے حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب الفتن، فتنے بھی بتلائے، ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی بتایا. یہ ہے احسان اللہ کا امت پر. ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے جنہوں نے تمہیں ہر قدم پر راستہ بتایا، کھانے کو، پینے کو، کمانے کو، کسی چیز کو منع نہیں. انسان ہو، بشر ہو، فرشتے تو ہو نہیں، لیکن اس طرح کھاؤ گے تو یہ کھانا بھی اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، ان کے پیٹ بھی بھریں گے، ان کی ہیلتھ بھی بنے گی اور تمہاری آخرت بھی بنے گی، اللہ بھی راضی ہوں گے. یہ راستہ بتایا. لیکن اب یہ جتنے چاہے ہیں تو انہیں کے لیے اپنے آگے ہے. ابھی کسی کا دادا آیا تھا، کسی کے ابا آئے تھے، کسی کے نانا آئے تھے، کسی کا بھائی آیا تھا، انہوں نے سب کو بلایا ہے نا. سسر صاحب نے 3 دامادوں کو بلایا، ان کی اپنی بیٹیاں بھی بلا لی. گھبراؤ مت، میں کسی کے وہ نہیں کہہ رہا ہوں. اب تم کہو گے کہ یار مذہب کو کس نے کہا، تو میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تمہارے ذکر میں نہیں رہتا ہوں، مجھے معلوم ہے. یہ اس کو منع نہیں کیا ہے، لیکن راستہ بتلایا. کہیں
کہیں بھی رہو، اگر حکموں والی زندگی ہے، من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. بستیوں میں، آبادیوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، صوبوں میں، ملکوں میں رہنے والے مرد اور عورتیں یہ دو کام کر لیں، ایمان بنا لیں، اللہ کا خوف پیدا کر لیں، زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ہم کھول لیں گے. اور اگر انہوں نے ہمارے حکموں سے آنکھیں بند کر دی، جیسے جس کو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہیں کہوں، بچپن میں دھائی دکا کھیلا ہوگا نا، بچے کھیلتے ہیں دھائی دکا، ایک کی آنکھ پہ پٹی باندھ دی، اس کے جتنے دوست ساتھ والے یا ڈھونڈو پکڑو، آنکھوں پہ تو پٹی ہے، کبھی دیوار میں ہاتھ مارتا ہے، کبھی نیچے گرتا ہے، کبھی کمرے سے ٹکراتا ہے، وہ ہاتھ نہیں آتا جس کی تلاش میں ہے. ہار گیا. کیوں؟ تھکا تو بہت، یہاں بھی اس کو بھی کرا، اس کو بھی کرے، ہاتھ ہی نہیں آ رہا. کیوں؟ کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے. آنکھ جب کھلے گی تو نظر آئے گی، ارے یہ تو میرے برابر میں کھڑا تھا، میں تو یوں کر رہا تھا، کہ ادھر ہاتھ مارا ہوتا تو یہ آؤٹ ہو جاتا نہیں تو سکسیس ہو جاتا نہیں. لیکن برابر میں نہیں دیکھا کہ یار سینے میں دل دیا تھا، اس میں ایمان بنانا تھا، اسے تو دیکھا نہیں. اسکائی اوپن، اسکائی اوپر بہت دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں اس کو نہیں دیکھتا ہے، اس پہ کیا بھر رہا. کہ جس طرح چھوٹے بچے دائی دکا کھیلتے ہیں اور جیتتے ہارتے ہیں، کہ جب آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے تو کہاں گھڑا ہے، کہاں دیوار ہے، کہاں کھمبا ہے، ٹکراتا ہے. ایسے ہی جب آدمی آخرت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ایسی زندگی کہ جیسے مرنا ہی نہیں، کھانے میں، پینے میں، بولنے میں، کمانے میں، خرچ کرنے میں، گھر کے فرنیچر میں، اور نہ جانے کہاں کہاں، خواہشات میں، جی کی چاہتوں میں، کہ سب میں وہ کرنی ہے جو جی میں آئے. پٹی باندھی. اسی لیے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب آپ کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا اور آپ کو اپنی مخلوق کے لیے اللہ پاک نے کہ ہم تک پہنچانے کا راستہ آپ کو بتانا ہے، ہمارے بندے ہم کو پہچانے، ہماری ذات کے جو خزانے ہیں، نور کے، علم کے، کھانے کے، عزتوں کے، کامیابیوں کے، اس کا راستہ بتانا ہے آپ کو. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا والا راستہ ہے، بالکل صحیح سالم سیدھا، ناک کی سیدھ میں چلے آؤ، اللہ تک پہنچو گے. نبی کا دامن تھام لو، کپڑے پہننے میں، کپڑے اتارنے میں، سر کے بالوں میں کنگھی کرنے میں، داڑھی میں کنگھی کرنے میں، ناخن تراشنے میں، وضو کرنے میں، نماز پڑھنے میں، کیا آپ نے تو ہر چیز کر کے دکھائی ہے. صرف تم اتنا طے کر لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہمیں وہ راستہ چلنا ہے. کہ پھر اس راستے پر کہ وہ جو تم روز کہتے ہو نا، صراط الذین انعمت علیہم،
پروردگار اس راستے پر چلا دے جس راستے پر چل کر تیرے بڑے بڑے انعامات کے دروازے کھلتے ہیں، اور وہ خود ہی بتلا دیا دوسری جگہ قرآن میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ جن پہ اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارشیں، وہ پوری نبیوں کی جماعت، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعت۔ اور دوسری طرف بتایا لعنت اللہ علیہم، غضب اللہ علیہم، اللہ کا غضب، اللہ کی لعنتیں، جو نعمتیں تھی وہ بھی چھین لی اور ننگا سڑک پہ کھڑا کر دیا۔ یہاں بارشیں ہو رہی نعمتوں کی، وہاں کھانے تک کو نہیں۔ یہ کیا ہوا کہ ہمارا ایک دستور ہے، ہمارے قانون ہے، ہم ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری پرسنالٹی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نہ وہ تمہارے اسمارٹ پنے کو دیکھتا ہے، وہ نہ تمہاری پرسنالٹی کو دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ وَفِي رِوَایَةٍ أَعْمَالِكُمْ، وہ تمہارے اندر بھیتر کیا ہے، کس کو بٹھا رکھا ہے، کون کس سے اپنے مسئلے کے حل کا یقین کر رہا ہے، کس نے سب پہ جھاڑو پھیر کے ہوں گا، کوئی کچھ نہیں، ایک اکیلی ذات اللہ۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زمین تانبے کی ہو جائے، آسمان لوہے کا ہو جائے، آسمان سے قطرہ نہ برسے، زمین سے دانہ نہ اگے، روٹی روزی کے سارے اسباب ختم ہو جائیں، اس کے بعد اگر دل میں یہ وہم گزرتا ہے لو اب کیا ہوگا روٹی کا، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر ہے، ایمان نہیں۔ لیکن تو جو کہتا رب العالمین، تو تو جس کو رب کہتا ہے وہ آسمان کا پابند نہ زمین کا، بارش کا نہ غلے کا، جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے پال کے دکھا دے، تجھے بھوکی نہ لگنے دے، اور جس کے کوٹھے بھرے ہوئے ہیں اس کو کھانے ہی نہ دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگوں بہت دوڑ رہے ہو، جیسے میں نے کہا نا، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ۔ جب کوئی کسی کے منگنی کرتا ہے تو پہلے پوچھتے ہیں، اب پتہ نہیں مجھے تمہارا حل نہیں معلوم، جس لڑکی سے شادی کرنی ہے پہلے پوچھتے ہیں اس کے بھائی کتنے ہیں، کیوں کہ آئے گی تو ان سب کو بلوائے گی، ارے بولو نا یار، جیسے وہ ویزا دیتے ہیں نا یا گرین کارڈ جو دیتے ہیں امریکہ والے، اور وہ تو ایک آدمی کو گرین کارڈ دینے کے لیے ان کے یہاں وہ پورا وہ بنا ہوا ہے، جس کے پاس گرین کارڈ ہوگا ایسا آدمی کتنوں کو اپنے اس پر بلا سکتا ہے، اسی لیے وہ فارم ہے، بھائی کون، تمہاری اماں کا کیا نام، تمہاری خالہ کا کیا نام، تمہارے کتنے چچا، کتنے بھائی، کتنے ماموں، کتنا، ایک لمبا قصہ کہ اس کے ساتھ وہ سب آئے گا، ہے نہیں، سوچ سمجھ کے دو اس کو گرین کارڈ۔ رب العالمین، تم نے جس کو رب مانا ہے وہ تو ایسا رزاق ہے، ایسا رب ہے، ایسا حفیظ ہے، ایسا عزت دینے والا ہے، تمام شکلیں ذلت کی ہے اور ساری ذلت کو عزت سے بدل دیا۔
تمام شکلیں عزت کی ہے زیر زمین کر دی. اس اللہ کو پہچان. اس لیے میں کہہ رہا تھا تشکیل سے مت گھبرانا، تشکیل تو ہوئی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین، ہر ایمان والے مرد و عورت کی جان مال کا اللہ نے سودا کر لیا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ مسلمان اس کا وقت، اس کا پیسہ دین کے علاوہ کہیں لگے ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو اس کا کھانا کمانا بھی دین بتایا. اگر نماز پڑھنی دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، تو حلال طریقے سے کمانا بھی دین ہے. بیوی کے منہ میں لقمہ دینا یہ بھی دین ہے. کھانا تیار ہے، غروب نہیں ہوا ہے، یہ نہ کھانا بھی دین. اور غروب ہو گیا کہ اب کھانا یہی کھانا دین. اس کے نبی نے سب بتایا ہے. صرف اتنا ہے کہ کس وقت میں اللہ کا حکم کیا ہے. اسی لیے اللہ نے خود قرآن نے کہا من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. دو کام جو ان کے ذمے ہیں، بندے کے ذمے، ایمان اور عمل. عمل کے معنی مسجد کے کونے میں بیٹھ جانا نہیں، تسبیح پڑھتے رہنا نہیں. جو بندہ جو بندی جس وقت جس حال میں ہے اس وقت کے بارے میں اللہ کیا چاہتے ہیں. جیسے مسجد میں ہیں کہ مسجد میں بیٹھنے والے کیسے بیٹھیں، مسجد میں آنے والے کیا کریں. اس لیے حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن عام طور پر لوگ آتے ہیں، جلدی آ جاتے ہیں، 2 آئے، 5 آئے، 3 آئے، بیٹھ گئے، باتیں گپوڑنی شروع کی. تو پہلی مرتبہ میں تو فرشتہ کہتا ہے یہ دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے، چپ. فرشتہ اس کو تکلیف ہوتی، لیکن ہم کو تو آنکھیں نہیں، ہمارے پاس تو اتنی بھی نہیں ہے جتنی وہ ہوائی اڈے والے کو ہے. نہیں، اتنی بھی نہیں ہے جتنی وہ بکرے والے کے پاس ہے. ورنہ تو سڑک پر چلتے سمجھ لیتے کہ اس کے پیر کدھر جا رہے ہیں، یہ کس ماں باپ کا بیٹا ہے، یہ آگے چل کے کیا کرے گی. اگر ہوتا تو سمجھتے. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، باتیں کرتے رہتے. دوسری مرتبہ میں فرشتہ ڈانٹ کر چپ رہے، اللہ کا گھر ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، یہ دنیا کی باتیں کرنے کا نہیں. پھر بھی گپوڑتا ہے. تیسری مرتبہ میں فرشتہ کہتا وہ اللہ کے دشمن، کیا کہتا ہے مسجد میں بیٹھنے والے کو، وہ اللہ کے دشمن بچ کر وہ بازار میں چل رہا ہے، چوتھا کلمہ پڑھ رہا ہے، نظریں جھکا رہا ہے، غیر محرموں سے بچ رہا ہے، رحمتیں اتر رہی ہے. مسجد میں ہے، لعنتیں ہو رہی ہے. اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو. دین مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے ساری محنت سے امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، پھر دین تو ہر جگہ کی پبلک کو علماء سکھائیں گے. اس لیے علماء عوام میں گھسے. لیکن ایک آدمی بیمار ہے، بیمار کو ڈاکٹر کس طرح سنبھالتا ہے. گھبرائیے نہیں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ہاں ہم نے دیکھ لیا، چیک کیا، آپ کی رپورٹ آ گئی ہے، بس تھوڑی سی شوگر، تھوڑا سا، اور یہ تھوڑا سا کیلشیم، اور یہ تھوڑا سا، وہ ہم آپ نسخہ لکھتے ہیں آپ کے
مریض آدھا اچھا ہو جاتا ہے ڈاکٹر کی شفقتوں سے، ہے نا؟ ایسے ہی عوام جو بیچارے ان کے پاس کلمے کے الفاظ تک نہیں ہیں، لیکن جب علماء پڑھے لکھے پرانے جب ان کے پاس جاتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو آدھی ان کی جہالت ختم ہو جاتی ہے۔ خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نفع نقصان سب بتا دیا، اس لیے کہا کہ انہوں نے دو کام کیے، ایمان اور عمل۔ کہ عمل کے معنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جو بندہ جو بندی جس حال میں ہو اس حال کی شریعت پر عمل۔ حکم کیا ہے؟ تو اللہ پاک کہتے ہیں پہلا انعام تو حیاتن طیبہ، خوشگوار زندگی، دلوں میں سکون۔ 1,00,000 والے کے پاس وہ برکت نہیں ہے جو 1,000 والے کے پاس ہے۔ وہ 1,00,000 کے بعد بھی 10 لاکھ، 1,00,000 کے بعد بھی 2 لاکھ کا قرضدار ہے، اور یہ 1,000 والا کے 500 بچے ہوئے ہیں۔ کون 1,000 اچھے کہ 1,00,000 اچھے؟ بتاؤ۔ 1,00,000 اچھے کہنے کو 1,00,000 ہے، لیکن 2 والے کھڑے ہیں، کہنے کو 10,000 ہے، بچ رہے 5,000۔ کون بچے گا؟ جو ایمان اور اعمال شریعت سنت کی زندگی گزاریں گے، پہلا انعام دنیا میں ہم ان کی زندگی کو خوشگوار کریں، دلوں میں سکون، آپس میں محبتیں، لیکن ایمان کی یہ ساری چیزیں بتلائی۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم، خالص ایمان اللہ ہی اور کوئی نہیں۔ تو پہلا وعدہ ہے اولئک لہم الامن، ایسے ایمان والوں کے لیے ان کی جان، ان کا مال، ان کی آل، ان کی ہر چیز امن میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جن پہ یہ 2 سوغاتیں ہیں، ایمان اور عمل، دلوں میں محبت، بھائی بھائی میں، بھائی چچا بھتیجوں میں، پڑوسیوں میں، نانے نواسوں میں، سمجھیوں میں، روایوں میں، کہ بہت محبت، یہ ایمان کا نتیجہ ہے۔ یہ دنیا میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخرت کی جنت الفردوس، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اس لیے کہتے بار بار کلمہ بناؤ نماز بناؤ، کلمہ بناؤ نماز بناؤ۔ یقین جب صحیح ہوگا عمل صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا اللہ کی طرف سے حالات صحیح ہوں۔ خندق کھودنے کا مشورہ ہوا، حضرت سلمان 4 پادریوں کے پاس سے ٹھوکریں کھا چکے تھے، ایک مرا، دوسرے کے پاس گئے، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے سے کہا کہ بھئی یہ تم مر رہے، یہ بھی مرا، وہی مر، اب ہم جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے یہ تبلیغ کا کام جب شروع ہوا نا، تبلیغ کا کام جب شروع ہوا، یار کیا بتا رہے، ایسے نظر لگے، ایسے بیٹے ہیں 3، لیکن بس میں جانتا ہوں مجھ پہ کیا گزرتی، بڑا اس کا رخ اور ہے، چھوٹے کا اور ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں، کہاں پہ چلے بھیج دو، کیا کہ چلے بھیج دو۔ اب جو بھیجا تو لوگ پہلے بہت پریشان تھے، یار ہم کیا کریں، بھائی تم اللہ کے تبلیغ میں لگایا، حالات بنتے چلے گئے، اعمال بنتے چلے گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت، ایمان اور اعمال، کلمہ بنا لو نماز بنا لو۔ تو حضرت سلمان چوتھے پادری کے پاس جب گئے تو اس نے یوں کہا کہ دیکھو نبی آخر الزمان
جس کی تمام نبیوں نے پیشن گوئی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنے والے ہیں، ان کا وقت قریب ہو گیا ہے۔ تو سلمان نے کہا کہاں آئیں گے؟ کہ وہ عرب میں آئیں گے۔ بھائی عرب تو بہت دور ہے، وہ تو ایران میں تھے۔ چلو یہ سب بھی سارے پاپڑ بیل لوں، لیکن پہچانوں گا کیسے کہ یہی وہ ہیں؟ کوئی علامت ہے؟ تو اس فاضل نے کہا 3 علامتیں ہیں۔ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور ان کے مونڈے پر پیچھے گوشت کی ایک موٹی کبوتری کے انڈے جتنی ابھری ہوئی ہے، وہ نبوت کی مہر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے نا، تو اردو میں کیا مثل مشہور ہے، مثل مشہور ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، خدا جب مہرباں ہوتا ہے کنواں خود کھینچ کے آتا ہے۔ تلاش کی کسی طرح پہنچ جاؤں، نکلے تو دیکھا قافلہ، اے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جیسے جماعت بنتی ہے تو پوچھتا ہے یہ 8-10 سال کا، بھائی ہم 4 مہینے میں جا رہے ہیں۔ اچھا تو تمہارے بیوی بچے نہیں ہیں؟ لو یہ کس نے کہا بیوی بچے نہیں ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو پھر کہ بھائی اس کے مقابلے میں وہ آخرت، حضور کا سایہ، حضور کی شفاعت، حوض کوثر پر جام کوثر، کہ وہ اصل ہے۔ یہ تو پٹی بندھی ہوئی ہے، اس سے ہاتھ پیر مار رہے ہیں، ذرا آنکھیں کھولو پتا چلے گا۔ سلمان نے پوچھا کہ بھائی ہم تو عرب جا رہے ہیں، میں چل سکتا ہوں؟ بس پوچھ لو، مشورہ کر لو، 8 ساتھیوں کی جماعت بنی تھی، نوا اس کو بھی لے لو ساتھ، کیا بات کرتے نہیں کرتے؟ اب تم کے ایسی سن رہے ہو جیسے میں 4تھے آسمان کی کہہ رہا ہوں۔ چلو چلے، راستے میں ان کو ضرورت پڑی، بھائی کیا کریں، گھڑی بیچ دو، بیگ بیچ دو، ہوتا ہے نا آدمی کہیں اجنبی جگہ میں پھنس جائے، تو انہوں نے کہا اس کو بیچ دو، سلمان کو بیچ کھائے۔ اور کہاں بیچ؟ اسی لیے کیونکہ ہر ایک پر اس طرح بھروسہ نہیں، پہلے بات سمجھو، آدمی کو پہچانو کون ہے کیا ہے۔ ہاتھی کے دانت نکلے ہوئے باہر الگ ہوتے ہیں، اندر سے پورا بکرا چبا لیتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور۔ ارے بھائی کتنا بچ گیا مجھے تو دیکھ لیا، اب یہ سارے چلے دے دیں تو میں بولوں ہی نہ، ایک لفظ بھی نہ بولوں، لیکن یہ مجھے بیمار کو بھی بلوانے کے دیں گے، لیکن ٹکا ٹکا کے۔ ارے کہو نہیں آپ دیں گے انشاءاللہ، اللہ تمہیں بہت دے۔ اور بیچا بھی ایک یہودی کے ہاتھ، اور اس نے باغ میں کام میں لگایا، 18 گھنٹے کام لیتا تھا۔ لیکن وہ بات ہے دوستو، اللہ جب کسی کے لیے کسی کی قسمت کھولنا چاہتے ہیں، کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، کسی کو نبی کا دامن پکڑوانا چاہتے ہیں، وہ سراپا رحمتوں برکتوں والا، تو جو دانت دیتا ہے وہ چبانے کو بھی دیتا ہے۔ نہیں، ایک دن حضرت سلمان درخت پر چڑھے ہوئے تھے، کھجوریں اتار رہے تھے، یہ باغ والا جو تھا اس کے چچا کا لڑکا آیا اور بہت برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے۔ تو باغ والے بولے بات کیا ہے، کیوں پریشان؟ ارے کیا بتاؤں یار،
یہاں ایک آدمی آیا ہے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور لوگ اس کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ تو اس کو برا کہہ رہا ہے۔ حضرت سلمان اوپر خوش ہو رہے ہیں، الحمدللہ قریب پہنچ گیا ہوں۔ حضور کے آنے کی جو خبریں تھی، نیچے اترے، چاہا کہ ذرا دیکھیں، لیکن یہ بعض مرتبہ نماز کی بھی اجازت نہیں ہوتی کمپنی میں، ہے جمعہ بھی نہیں پڑھنے دینے جاتا ہے۔ سلمان نے کہا کہ میں تھوڑا سا وہ کیا تھوڑا فارغ ہو گیا، نہیں کم کرو۔ ایک دن موقع ملا تو تھوڑی سی کھجوریں ساتھ لی، معلوم کرتے کرتے پہنچ گئے، دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ ہیں، آگے بڑھ کے کہنے بھائی آپ لوگ مسافر ہو، کیسے کیسے مجاہدے کر کے، یہ تھوڑی سی میرے پاس صدقے کی کھجوریں ہیں، قبول کر لیجئے۔ نہیں ہم صدقے کی کھجوریں نہیں کھاتے۔ اب لگ گیا نشانے پہ، یہی ہے، تلاش میں لگے رہے، دوسرا موقع لگا۔ وہ تو آدمی کے اندر جب طلب ہوتی ہے، خدا مجھے، میری آل اولاد کو، میری مشورات کو، میری بہو بیٹیوں کو، چاہے کہیں رہیں، حضور کے سچے امتی بن کے، اللہ کے اچھے نیک صالح بندے بن کر، جب آدمی کے اندر ہی ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے، جیسے آپ لوگوں کو اللہ پاک مبارک کرے بھائی، ہمارے پاس تو کارگزاری بھی آتی ہے ماشاءاللہ، مدرسے بھی، خانقاہیں بھی، بزرگان دین بھی، اور دعوت کی یہ محنت بھی کی، اسی کا تو نتیجہ ہے اتنا بڑا مجمع ہوا ہے یار، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا دستور ہے نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، ناقدری پر لے لیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ آیا تو ارے وہ اس دن آیا تھا میں، اور وہ میں نے پیش کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ نہیں بھائی صدقہ نہیں، یہ تو ہدیے کی ہے، اچھی بات ہے رکھ دو۔ تو اب تو دو نشانیاں ہو گئی، جب آدمی قربانی دیتا ہے، چلتا ہے، اعمال کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے راستے بھی کھولتے۔ اب وہ تیسری علامت کیسے ملے؟ سب تو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، سلمان بیٹھ گئے پیچھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھ رکھی ہے، اللہ کی شان، ہوا چلی، آپ کے جسم مبارک سے چادر گر گئی، دیکھ لی وہ مہر نبوت، آگے بڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول۔ کہاں سے چلے تھے، کیسے کیسے حالات گزرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حالات تو مختلف ہوتے ہیں، لیکن جب آدمی کے اندر سچی طلب ہوتی ہے اور حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ پاک ایک نہ ایک دن دے دیتے۔ میرے دوستوں یہ ساری محنت اس کی ہے، نہ نوکریاں چھڑوانی ہے، نہ کارخانوں کو تالے لگوانے ہیں، نہ شادیوں سے روکنا ہے، بس جہاں کہیں رہیں بندے اللہ کے، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کھانے میں بھی، کمانے میں بھی، جینے میں بھی، مرنے میں بھی۔ جب آدمی یہ طے کر لیتا ہے، کیونکہ چونکہ بیچ میں بہت لمبا گیپ، گیپ کہتے ہو نا، بہت لمبا گیپ ہو گیا، اس کی وجہ سے امت کو یاد نہیں رہا کہ ہم ہیں کون اور ہمارے ذمے کیا ہے، بلکہ امت چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، امت اسی طرح کھانے لگی، شکلیں بدلی، شادیاں بدلی۔ اللہ نے وقت پر اس دعوت کی شکل میں اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا حضور کی امت کی طرف۔ اس کو اگر اپنا کام بناتے ہو، مقامی کام ہے، روزانہ کا ہے، مسجد کا ہے، گھر کا ہے، ہفتے واری ہے، مہینے کا ہے، سال کا ہے، اس کی جو ترتیب بڑوں نے بتائی
اس کو کرتے ہوئے علماء سے اپنا ربط بڑھاتے ہوئے گھر میں کھانے میں کمانے میں دین داخل کرتے گئے، اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے آخرت بھی بنائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ایمان اور عمل پر دنیا کی زندگی خوشگوار بنائیں گے، آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ دونوں ہاتھ میں لڈو، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ خدا ہمیں اپنا نفع نقصان سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے چلنے کا راستہ کون سا ہے ہم، اسی لیے اب یہ مجمع کہ ہر ایک کی بہن بیٹی بچے بہویں سب بیویاں کہ جیسے ہمارے ذمہ ہمارا اپنا بھی، اپنی بیویوں کا اپنے بچوں کا، اور واقعات تو بہت ہے لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ہو۔ اس لیے دوستوں پہلے تو، اور یہ بہت بڑا یہ مسجد وار جماعت اللہ اکبر، اللہ جب کسی قوم سے ناراض ہو کر انہیں عذاب دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، اللہ اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور سارا سب کچھ کر رہے ہیں، گشتے بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی کر رہے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے حلال ہے یا حرام، اس میں کوئی وہ چیز تو نہیں ہے، تحقیق بھی کرتے ہیں، سارا کر کے پھر رات کے اندھیرے میں اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، ہم کو معاف کر دیں۔ آپ مسجد کے آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے، کہ یہ جہاں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اوروں پر بھی آتا عذاب رک جاتا ہے۔ اس صدی میں اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دیا ہے اور اتنا بڑا کام دیا ہے، اللہ مجھے اور تم اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے دوستوں کو آخری بات، جتنے سکون سے بیٹھے ہو بیٹھے رہیو، اس پورے مجمع میں جن بھائیوں نے ابھی تک ایک ساتھ 4 مہینے نہیں لگائے، چلا تو کئی سال سے لگا رہے، مہینے کے 3 دن بھی دے رہے ہیں، ماشاءاللہ جماعتوں کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور اجتماعات بھی سب کچھ ہو رہا ہے، جن کے 4 مہینے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ کہ انشاءاللہ ہم لگائیں گے۔ اور یہ میں آپ کو راستہ بتاؤں گا، اس لیے کہ جتنے کھڑے ہوں گے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو نہ چاہتا ہو، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کی کوئی پریشانی، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، اس لیے نہیں لگے۔ میں کہتا ہوں ایک مطلب آپ کھڑے ہو جاؤ جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں لگے ہیں، آگے راستہ بتاتا ہوں، جزاکم اللہ، کھڑے ہوتے رہو، گھبراؤ مت، جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بھائی یہ جتنے کھڑے ہوئے نا، جن کا نہیں لگا، فرشتے تو ہیں نہیں، ہر ایک کے ساتھ اپنے اپنے، تمہارے تو ان کا کیا بہت کیا بولتے ہیں، مجھے بولتا نہیں آتا یار، کیا کہتے پرابلم کے بچے، آئی ہیو سم پرابلم، ہماری کچھ سمسیائیں ہیں، ہماری کچھ سمسیائیں، دیکھو ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میری جو پریشانی جس کی وجہ سے میں اب تک نہیں جا سکا ہوں، یہ کریں گے تو اللہ ہی اس کو حل کرے گا۔ اس کے لیے میں ایسی کوشش کروں گا کہ 10 دن میں، 5 دن میں، 15 دن میں حل ہو سکتی ہے۔ پہلے نیت کر لیں انشاءاللہ آج سے، اس نیت سے کہ یہ جو رکاوٹ ہے میرے 4 مہینے دینے میں، آج سے کوشش شروع کرتا ہوں، 10 دن میں ہو جائے گا تو 10 دن کے بعد 5 میں ہو جائے، مہینے میں ہو جائے، انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے جاؤں گا۔ کرو گے؟ آپ پتہ نہیں کہ اتنے دنوں سے کھانا ہی نہیں کھایا ہے، اگر کرو گے
فروسی لہجے میں بلواتے ہو یار. ملتا تمہیں فروسنا. ایک تو یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ جس کی وجہ سے اب تک نہیں ہو سکا ہے آج سے اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ. اور جو شریعت کی حد میں رہتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. دو، تیسری، آپ کا جو جاب ہے آپ کے یہاں کسی کے لیے رات میں ہوتی ہے، کسی کے لیے دن میں ہوتی ہے، دوسرے بدلتے رہتے ہیں. اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ کر ہفتے کی 2 گشتیں، گھر مسجد کی تعلیم، شب گزاری ہے، جمعرات ہے، اس میں پورا اہتمام، مقامی کام کا اہتمام کر لیں. صبح شام کی تسبیحات، اور پھر اپنے کو محتاج، اے اللہ تو چلائے گا تو ہی چلیں گے. یہ کرو گے انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک راستہ کھولیں گے. بیٹھ جاؤ. اچھا، بہت سارے وہ ہیں جن کے 4 مہینے ایک دفعہ نہیں کئی دفعے لگے ہیں، لیکن ابھی ملکوں کے سفر نہیں ہوئے. تو آج وہ کھڑے ہو جاؤ جن کے 4 مہینے 1 مرتبہ 2 مرتبہ لگ چکے ہیں، اور ملکوں کے لیے ہم تیار ہیں. گھبراؤ مت، کھڑے ہو جاؤ. وہ سلمان چلے تھے، وہاں سے سرکار کی مہر نظر آ گئی تھی، اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ سلمان کے لیے حضور نے کیا کہا؟ سلمان و منا اہل البیت. سلمان تو ہمارا فیملی ممبر ہے. کون کہہ رہے؟ اللہ کے نبی. ذات نپاس گاؤں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. تشریف رکھو. اللہ تمہیں بہت جزائے خیر دے، پورے حلقے کو، پورے علاقے کو، پورے ملک کو، ہمارے سارے چاہنے والوں کو. دوستو یہی ہے اور یہی ساتھ جائے گا. دنیا میں کیسے بادشاہ، کیسے راجا، کیسی رانیاں، کیا کون آیا کون گیا، کیا کیا ہوا. لے جانا ہے اپنے ہر ایک کو اپنا دین. میں تمہیں بار بار میرا بہت جو خوش ہوتا ہے. بھائی مسجد میں بیٹھ کے آدمی تیسرا کلمہ پڑھے تو کتنی نہیں کیا؟ 10. اب بازار میں پڑھے تو ارے بولو نا، یہ تعلیم میں بیٹھتے ہی. بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے تو کتنا ثواب. مولوی صاحب کہاں؟ مولوی منیر فضائل کی کتابوں میں نہیں ہے، فضائل فکر میں نہیں ہے. چوتھے کلمے پر 10 لاکھ نیکیاں. ارے بولتے کیوں نہیں ہو، گھبراتے کیوں ہو؟ بازار میں چوتھا کلمہ پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں. کیوں؟ کہ وہ تو غفلت کی جگہ ہے. مسجد میں بیٹھے گا، تسبیح نہیں پڑھے گا، کیا کرے گا؟ ہے نہیں. آپ لوگوں کا اس ماحول میں، اس ملک میں، ایسے ماحول میں، اب آپ جہاں جہاں کام کرتے ہوں گے، آپ کے محلوں میں، آپ کی گلیوں میں، کیا ایمان کو جلا دینے والی، اخلاق کو بالکل کہ جانور جو کام نہ کرے وہ، ایسے ماحول میں آپ حضرات نمازوں کے پابند، آپ کے بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کتنوں کے عالم ہوئے، کتنوں کے حافظ ہوئے. بچیاں، میں تو ایک مرتبہ کہاں تھا، ہاں موریتانیہ میں تھا، موریتانیہ میں. اور میرے گاؤں کا کاری کا ملا. بھائی تو یہاں کیسے؟ کہ یہاں میری بیٹی عربی زبان میں تخصص کرنے کے لیے آئی ہے، اس کو ملنے آیا تھا. کہاں کاری، کہاں موریتانیہ، اور کہاں لڑکی. یہ رہتے وہ یہاں ہیں انگلینڈ میں. اللہ کا شکر ہے. اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو، آپس میں محبت کے ساتھ ایک دوسرے کا حق پہچان کر. اکرام ہمارا 4تھا نمبر ہے، اور اکرام کا مطلب ہے ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، ہر ایک کا احترام. قصوروار اپنے کو،
جب ہر ایک یہ سمجھے گا تو دلوں میں محبت بھی آئے گی، کام بڑھے گا، آئندہ نسلوں کے لیے اللہ پاک راستے کھولیں گے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہوا نہیں ہوا جس مکے سے اندھیرے میں نکلے تھے جن کے اجالے میں، کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، ہماری نسلوں کو دے، ہمارا رہن سہن، ہمارے اخلاق، ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، اس پر ترس کھاتے ہوئے دعائیں بھی مانگیں گے، کوشش بھی کریں گے، کیا پتا کہ ہم میں سے کس کے نام اعمال میں کتنے ایمان والے ہو جائیں۔ اس لیے اس کی نیتیں کرو، اپنی مسجدوں کو بھی آباد کریں گے، گھروں کو بھی اعمال کی پابندی کریں گے، کرو گے؟ تو اب بات یہ ہے کہ تم جتنا مجھے دیا ہے وہ سارا ادھار ہے، کیا؟ ارے بولو نا یار، میں تو چلا جاؤں گا۔ مور ناچا جنگل میں کس نے دیکھا؟ تو یوں کہتے ہیں جیسا تیرا گانا بجانا ویسا میرا لینا دینا، جو تم نے ادھار کیا ہے تو ہم بھی تمہیں ادھار دعائیں دیتے ہیں، اللہ تمہیں سب کو خوش رکھے۔ عشاء کی نماز کی تیاری کر لو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ارے تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں ایسا نہیں کروں گا، اسی لیے کہ حضور نے فرمایا جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تمہارے ساتھ ادھار کا معاملہ کرے تم ان کو نقد دعائیں دو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، تبارک اسمک، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار ہم گنہگار ہیں، قصوروار ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری ہم سب کے ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، رشتے دار، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جون سا امتی دنیا کے جس کونے میں ہو، اے اللہ اس کی پوری پوری بخشش فرما دے، پورے دین کو دنیا میں زندہ فرما دے، اس مجمع کا کوئی بچہ، کوئی فرد ضائع نہ ہونے پائے۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہیں ان کی بہترین تربیت فرما، اچھے اخلاق نصیب فرما، ایمان و عمل کی دولت نصیب فرما۔ جو ماں باپ اپنے لڑکے لڑکیوں کی رشتوں کے لیے اے اللہ فکر مند ہیں، ہر لڑکے لڑکی کو اپنے وقت پر اچھے صالح دیندار رشتے نصیب فرما کر ان کی دنیا بھی بنا اور آخرت بھی بنا۔ اے اللہ جتنی خیر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگے ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچے، بھائی بہنوں کے لیے، اس پورے مجمع کے لیے، اور ان میں سے ہر ایک کی قیامت تک کی نسلوں کے لیے، اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہم مانگتے ہیں اپنے کرم سے نصیب فرما دیں۔ جن مصیبتوں، آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں سے آپ نے پناہ چاہیے، اے اللہ اس سب سے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا دے، جن پہ قرضے چڑھ گئے قرضے اتار دے، سفر والوں کے سفر کو آسان فرما، نتیجہ خیز فرما، اس دعوت کے عظیم الشان محنت کی ہر طرح کے داخلی، خارجی، انفرادی، اجتماعی فتنوں سے اور فتنوں سے حفاظت فرما کر اے اللہ اس کے ذریعے پورا دین ایسا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہو، جس طرح ہوائیں چلتی ہے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، ہمیں سب کو اس کا ذریعہ سبب بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جلدی سے نماز کی تیار کیا